السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو نوٹس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کا جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ایک انتظامی سائٹ پہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے تمام ججوں کی یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات کے بعد ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اس خط میں درج ان سنگین الزامات کی تحقیقات کرے گا جن کے مطابق پاکستان کے خفیہ ادارے بشمول ISI ججوں کے اہل خانہ اور ججوں کو دباؤ میں لا رہے تھے، انہیں بلیک میل کر رہے تھے، ان کے اہل خانہ پر اغوا کر کے مبینہ طور پہ تشدد کر رہے تھے اور ان کے سرکاری رہائش گاہوں میں خفیہ کیمروں کے ذریعے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جو انکوائری کمیشن تھا جس کی سربراہی بعد میں وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق ایک سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو سونپی گئی تھی، اس سربراہی سے معذرت کر لی ہے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے اور اپنے خط میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مطلع کیا ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنس یعنی جو دائرہ کار تجویز کیا گیا تھا اس انکوائری کمیشن کے لیے، وہ دائرہ کار یا وہ ٹرمز آف ریفرنس اس خط کے اندر درج ان مطالبات سے مطابقت نہیں رکھتے جو ان 6 ججوں نے کیے تھے۔ یعنی ججوں نے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کا اختیار رکھتی ہے اور ان کے لیے ضابطۂ اخلاق کو ترتیب دیتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل رہنمائی فرمائے کہ اگر خفیہ ادارے کے افسران اور لوگ ججوں کو ہراساں کر رہے ہوں، ان کی فیملی کو بلیک میل کر رہے ہوں، تو ایسے میں ججوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال اس لیے بھی جائز تھا کہ چند دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ایک جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو سپریم کورٹ نے اس بنیاد پہ ان کے عہدے پہ بحال کر دیا گیا تھا کہ ان کی برطرفی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ماضی میں ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر بھی الزام تھا کہ انہوں نے ISI کا نام لے کے افسران کا دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا تھا ایک تقریب میں، جبکہ ان کا یہ کام نہیں تھا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا، جبکہ ان الزامات کی تحقیقات ہوئی نہیں۔ یعنی جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید نے بطور DGC اور ان کے دوسرے ISI کے اہلکاروں نے ان کے گھر میں ملاقات میں ان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے جو مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو ان میں شریف خاندان کے کسی بھی شخص کو ریلیف نہیں دینی، یعنی ضمانت نہیں دینی، اور یہ واقعہ ہے 25 جولائی 2018 کے الیکشن سے چند دن پہلے کا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو اس کی سربراہی اس وقت جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس صدیقی نے سر عام ایک وکلا کی تقریب سے یہ واقعہ بیان کر کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم ایک لارجر بینچ نے اپنے فیصلے میں حال ہی میں جسٹس صدیقی کو بحال کیا اور کہا کہ جو الزامات ISI کے جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھیوں پہ لگے تھے ان کی تحقیقات تو ہوئی نہیں، تو ان کی تحقیقات کے بغیر کیسے کسی جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے؟ تو اسی پس منظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط میں کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کو جو آپ نے بحال تو کر دیا مگر ان کی بھی تحقیقات نہیں ہوئی، ہمیں بتایا جائے، ہمارے ساتھ بھی جو واقعات ہو رہے ہیں ان تمام واقعات کی تفصیل اس خط میں لکھ دی گئی تھی، تو ایسے میں ہم ججوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ایسے تقریب میں تقریر کرنی چاہیے؟ یہ میں ایک وضاحت کر رہا ہوں اپنی طرف سے، خط میں یہ نہیں تھا۔ بہرحال اس خط کے اوپر جب انکوائری کمیشن بنا اور ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنانے کا وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اور فل کورٹ کی انتظامی سائٹ پہ جو میٹنگ تھی اس کی مشاورت شامل تھی۔ آج وہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ انکوائری کمیشن کے جو سربراہ ہیں سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی، انہوں نے معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ جو انکوائری کمیشن کے TOR تھے وہ مطابقت نہیں رکھتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے مطالبے سے، جس میں
ایک مطالبہ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کا جائزہ لے، اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے کا اس کے اوپر بطور ایک انسٹیٹیوشن جو ہے سپریم کورٹ اپنا رائے دے یا ایکشن لے، اور پھر ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس کنونشن میں تمام ججز پورے پاکستان سے آتے اور بتاتے کہ ان کے کیا تجربات اور مشاہدات ہیں، کیا ان پہ بھی کوئی خفیہ اداروں کا پریشر ہے یا نہیں۔ تو اس خط کو اندر دیے گئے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتظامی سائٹ پہ فل کورٹ میٹنگ بلائی، اور پھر اس سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد وفاقی کابینہ نے ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا۔ بہرحال یہ قصہ تمام ہوا اب انکوائری کمیشن کا۔ آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اعلان ہوا ہے کچھ دیر پہلے ہی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا اس پہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس کے ذریعے اب کارروائی کرے گی، اور سو موٹو اختیارات آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت مفاد عامہ میں اور انسانی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے یہ اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے نئے قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب سو موٹو اختیارات سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کی ایک کمیٹی پر مشتمل ایک فورم ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ اس کا سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں۔ اب بظاہر یہ واضح ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو ہیں، اب انہوں نے مل کے بظاہر ایک بطور ایک کمیٹی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سو موٹو کا کیس بنتا ہے، اور اس لیے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ جو اب تشکیل بھی دے دیا گیا ہے اس کے سامنے جائے گا۔ اور جو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ہے اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاتے چلوں۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مسرت حلالی، اور جسٹس اطہر من اللہ، اور جسٹس ایک اور معزز جج ہیں جو اس بینچ کے رکن ہیں۔ اور اس سو موٹو نوٹس کے حوالے سے جو کاز لسٹ نکالی گئی ہے اس بینچ کی، اس میں اس میں ایک خاص نوٹ لکھا گیا ہے جو بڑا اہم ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ آل اویلیبل ججز ایٹ پرنسپل سیٹ اسلام آباد، یعنی کہ یہی 7 ججز تھے جو دستیاب تھے، یعنی اگر اس سے زیادہ ہوتے تو وہ بھی ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ میٹر ارجنٹ تھا۔ تو اس لیے ارجنٹلی جو اویلیبل ججز تھے اسلام آباد میں وہ 7 تھے، اور یہ میٹر فل کورٹ کے لیے اگر انتظار کیا جاتا کہ تمام ججز کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے، جیسا کہ ایک مطالبہ یہ بھی بہت سے حلقوں کی طرف سے ہمارے سمیت کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے، تو پھر اس میں دن لگ سکتے تھے، دیر ہو جاتی، اور یہ میٹر بڑا ارجنٹ تھا، تو اسی لیے 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ان 7 ججوں پر مشتمل جو کہ اسلام آباد میں دستیاب تھے۔ اور اس سے یہ بھی واضح پیغام گیا ہے کہ یہ جو 7 ججز ہیں اس بینچ میں یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس پہ بھرپور اتفاق ہے تمام ججز میں کہ یہ سو موٹو ہونا چاہیے، اور یہ تمام ججز اس بینچ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ایک طرف ان میں سے تمام تقریباً ججز نے انتظامی سائٹ پہ فل کورٹ میٹنگ میں بیٹھ کے ایک چیز رائے دی تھی کہ چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملے ہیں، وزیر اعظم نے پھر کابینہ میں رکھا اور کابینہ نے انکوائری کمیشن بنایا۔ ایک طرف تو ان ججوں نے رائے دے دی تھی کہ معاملہ انکوائری کمیشن سے حل ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ یہ رائے دے چکے ہیں اب ان کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، مگر اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی رائے وہ والی رائے نہیں دی جس رائے کا متقاضی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اپنے خط کے ذریعے۔ جو انتظامی سائٹ پہ فل کورٹ میٹنگ میں رائے تھی وہ صرف فورم کی حد تک تھی کہ کس کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے یا سننا چاہیے، میرٹ کے اوپر یا جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے کسی جج نے ابھی تک کوئی رائے نہیں دی، اور آبویسلی اب جب یہ 7 رکنی بینچ بدھ کے روز بیٹھے گا تو اس کے سامنے بنیادی حقائق رکھے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ان ججز کا اصل مسئلے کی طرف جو ہے وہ ان کی رائے ریمارکس کی صورت میں سامنے آنا شروع ہوگی یا سوالات کی صورت میں سامنے آنا شروع ہوگی۔ تو فی الحال بظاہر جو دستیاب ججز تھے ان پر مشتمل ایک ہنگامی بنیادوں پہ یہ بینچ جو تشکیل دیا گیا ہے، اور بدھ کے روز اس کی باقاعدہ سماعت بھی ہوگی۔ اب اس سارے واقعات کے بعد ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے میں شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کیا ہے، بظاہر ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ یہ ایک قانونی نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور خاص طور پہ جسٹس تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس انہوں نے ایک خط لکھا چیف جسٹس کو مخاطب کر کے اور کہا کہ وہ اس انکوائری کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتے. وہ صرف انہوں نے کوئی ذاتی وجہ نہیں لکھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا جو نام پہلے انکوائری کمیشن پہ آیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی رضامندی دی. وفاقی کابینہ کبھی بھی کسی جج کو کسی انکوائری کمیشن کا سربراہ نہیں لگاتی جب تک ان کی رضامندی حاصل نہ کر لے، مگر پھر قانونی طور پہ اور روایات کے مطابق جب وہ کمیشن بن جاتا ہے یا تشکیل ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کمیشن کے سربراہ جب TOR دیکھتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس یا دائرہ کار دیکھتے ہیں، تو آبویسلی اس دائرہ کار دیکھنے کے بعد کمیشن کا جو سربراہ ہے اس کا یہ حق ہے قانونی طور پہ کہ وہ اپنی رائے دے کہ دائرہ کار ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر وہ یہ رائے دے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے کیا اس کو بننا چاہیے تھا یا نہیں. تو بالکل جسٹس تصدق حسین جیلانی نے بھی پہلے رائے دی، مگر اپنی کنسنٹ دی، رضامندی دی، مگر جب TOR دیکھے تو ان کو واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ یہ انکوائری کمیشن کے بس کی بات نہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے خط میں ایک تو معذرت کی ہے چیف جسٹس سے کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ انکوائری کمیشن کے دائرہ کار میں نہیں آتا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا یہ جوڈیشل کمیشن کو لکھا تھا، تو یا تو یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس معاملے کو دیکھیں، جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا، یا تو جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے کو دیکھیں یا پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ جو ہے وہ فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے. تو یوں جو 7 رکنی بینچ ہے وہ اس وقت فوری طور پہ 7 ججز دستیاب تھے. اگر تمام ججز ہوتے تو فل کورٹ بن جاتی، تو اب وقت بھی بڑا قیمتی تھا، تیزی سے گزرا تھا، تو اس لیے 7 رکنی بینچ جو ہے میرے خیال میں یہ ایک الٹیمیٹ بینچ ہے جو کہ بنا ہے، اور اس میں کسی جج پہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس یا دیگر ججز نے اپنی جو بھی رائے انتظامی فل کورٹ میٹنگ میں دی تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ کون سے فورم میں یہ معاملہ جانا چاہیے، میرٹ کے اوپر کوئی رائے نہیں دی تھی. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ یہ سماعت بدھ کو شروع ہوگی تو پہلے دن کیا ہوگا؟ پہلے دن بظاہر یہی ہوگا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں بیرسٹر منصور عثمان اعوان وہ ان 6 ججوں کا خط پڑھ کے سنائیں گے، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر جو اٹارنی جنرل ہیں وہ اس کے بعد انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے نوٹیفیکیشن کو بھی پڑھیں گے کہ پہلے کیا ہوا تھا. پھر وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کا جو خط ہے اس کو بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا رسپانس دیا. پھر وفاقی حکومت نے جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا اس کی بھی پریس ریلیز کیبنٹ کی جو ہے وہ بھی پڑھی جائے گی، اور اس کے TORs کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل جو ہے اپنی ایک رائے دیں گے کہ یہ سو موٹو پروسیڈنگ بنتی ہیں یا نہیں. بظاہر اب یہ واضح ہے کہ معاملہ 3 ججوں کی کمیٹی نے اس کو مفاد عامہ کا معاملہ بھی قرار دیا ہے، اور اس کو فنڈامنٹل رائٹس، جس میں عدلیہ کی آزادی جو فنڈامنٹل رائٹ کو یقینی بناتی ہے، تو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بھی ایک بنیادی حق ہے جس کو انفورس کرنے کے لیے سو موٹو پروسیڈنگ بھی بظاہر ضروری ہے. تو یہ معاملہ ایک قسم کا طے شدہ ہے. اب اس کے بعد سپریم کورٹ کر کیا سکتی ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے. سو موٹو نوٹس ہو گیا، 7 ججز بھی بیٹھ کے سپریم کورٹ کر کیا سکتی ہے. اس میں میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان اعوان کیا وہ فیڈریشن کی نمائندگی کریں گے یا سپریم کورٹ ان کو معاونت کے لیے طلب کرے گی. سپریم کورٹ اس کے اندر جو کہ پاناما کیسز میں ماضی میں ہوتا رہا، آئی ڈونٹ نو اس طرف جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی متنازع فیصلے تھے، GIT بن گئی تھی. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حقائق کو کلیکٹ کرنا ہے، اور جو الزامات یا جو حقائق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے اپنے خط میں بیان کیے ہیں، ان حقائق کے حوالے سے جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، جو ایویڈنس ہے، ان کو ریکارڈ کرنے کا سپریم کورٹ براہ راست خود یہ نہیں کر سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے سپریم کورٹ کل جو ہے تمام متعلقہ جو فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کرے گی، اور اس میں عین ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز کو بھی وہ نوٹس جاری کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے یا تو ان سے کہیں کہ وہ کورٹ کی معاونت کریں، اور یا پھر جو معروف قانون دان ہیں ان کو امائکس کیورائی مقرر کریں، فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کریں. اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام پروسیڈنگ جو ہے سپریم کورٹ، کیونکہ یہ سو موٹو کیس ہے، تو کیا یہ لائیو دکھائی جائے گی،
اور وہ خط اسی طرح ویسے تو سارے میڈیا پہ پڑھا جا چکا ہے، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو سب حقائق سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بڑی ایک پلیزنٹ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں تبدیلی ہے۔ مگر کیا کل کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ بھی اسی طرح لائیو دکھائی جائے گی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ابھی تک کی جو روایات ہیں اور جو نئی روایات چیف جسٹس قاضی فائز نے قائم کی ہیں، اس میں تو تمام مفاد عامہ کے جو معاملات ہیں وہ لائیو دکھائے جاتے ہیں، تو کل یہ بھی لائیو دکھایا جائے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ وفاقی حکومت کو تو نوٹس ہوگا، منسٹری آف ڈیفنس کو بھی ہو سکتا ہے، اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اس معاملے کا نوٹس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے کوئی جے آئی ٹی بنائے گی؟ میرے خیال میں جے آئی ٹی کا تو کوئی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کمیشن ضرور بنا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کا بنایا ہوا کمیشن جو ہے وہ ایک سرونگ جج پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور پھر وہ جو سرونگ جج ہیں وہ اپنی رپورٹ حقائق کلیکٹ کر کے بیانات ریکارڈ کر کے، ججز کے بیانات ریکارڈ ہو سکتے ہیں، متعلقہ جن لوگوں کا اس خط میں ذکر ہے ان کے بیانات ریکارڈ کر کے، جو ججز کے اہل خانہ ہیں یا ججز کے جو ماتحت عملہ ہے اس کے، تو ان کے بیانات ریکارڈ کر کے ایک رپورٹ مرتب کی جا سکتی ہے۔ تو اس رپورٹ کی تیاری میں کچھ وقت لگے گا، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ 2 ہفتے کا ٹائم دے، یا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ 1 مہینے کا ٹائم دے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا یہ بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں ایک قدرتی طور پہ اب سمت ایک جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، اور ایک بہتر سمت طے ہوئی ہے، اور وہ سمت یہ ہے کہ اگر عدلیہ کے ججز کو ان کے اہل خانہ کے ذریعے یوں بلیک میل اور انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے یا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر یہ کام صرف اور صرف سپریم کورٹ کا تھا، اور سپریم کورٹ کے پھر سپریم کورٹ کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تھا، اور اس بات کا ریفرنس جو ہے وہ جسٹس تصدق جیلانی نے بھی دیا ہے، پیٹر فیملیا یعنی کہ ایک فادر لائک فگر ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پوری پاکستان کی عدلیہ کا، تو یہ صرف چیف جسٹس ہی اس معاملے کو دیکھ سکتا تھا۔ شروع میں جو بھی جلد بازی میں کہیں یا غلط فیصلے کہیں، جو بھی غلط سمت میں معاملہ جا رہا تھا، اب یہ معاملہ جو ہے وہ درست سمت میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا خفیہ ایجنسیوں کے خلاف کبھی تاریخ میں یا اب بھی ایسا ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے کہ وہ اپنی مداخلت جو صرف عدلیہ کے معاملات میں تو نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی کرنل لیاقت کا نام کسی کا لیا جاتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ چلاتا ہے، تو یہ معاملہ صرف عدلیہ کا نہیں ہے۔ تو یہ جو سو موٹو نوٹس لیا جا رہا ہے یہ صرف عدلیہ کی آزادی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے سیاسی عمل اور آئینی عمل اور پارلیمنٹ کی بھی آزادی کا معاملہ ہے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ٹھوس فیصلہ دینا ہے، اور ایسا فیصلہ دینا ہے کہ ویسا نہ ہو کہ بس فیض آباد دھرنے والا فیصلہ اور 5 سال تک اس پہ عمل نہ ہو، اور 5 سال بعد کوئی جج آ کے اس کے اوپر 3 سرکاری پولیس افسروں کی کمیٹی بٹھا دے اور آج تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ٹھوس فیصلہ ہو کہ نہ صرف یہ کہ خفیہ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ختم ہو، بلکہ پارلیمنٹ کے معاملات میں بھی مداخلت ختم ہو، انتخابی عمل میں بھی مداخلت ختم ہو، صحافیوں کے معاملات، میڈیا کی آزادی میں بھی مداخلت ختم ہو۔ تو یہ مداخلت صرف عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ اکیلے عدلیہ کی آزادی ہی اہم نہیں ہے، بلکہ پورے آئینی عمل کی، سیاسی عمل کی، انتخابی عمل کی اور میڈیا اور صحافت کی آزادی بھی بہت ضروری ہے، جس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ کو کوئی حتمی فیصلہ دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی واحد فیصلہ جس کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز یا اس سپریم کورٹ کو یاد رکھا جائے گا تو یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کا چیف جسٹس قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ لیگیسی ہے جو پھر یاد رکھی جائے گی۔ ادروائز پھر جو لیگیسی یاد رکھی جائے گی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ابھی تک کی۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔